حضور نے فرمایا کہ جس زمانے میں میرے، اس کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جس زمانے میں میرے اصحاب کو گالیاں بکی جائیں، میرے اصحاب پر طعن و تشنی ہو، انہیں گالیاں بکی جائیں، تو اس وقت کے عالم پر فرض ہے کہ لوگوں کو حق بات بتائے۔ سنیے آپ نے یہ حدیث پہلے، فرمایا عالم جو علم رکھنے والا ہے، جس کو علم ہے کہ یہ سامنے والا غلط بول رہا ہے، تو اس کو پھر لوگوں کو صحیح بات بتانا اس پر فرض ہے۔ نہیں بتائے گا اگر ایسا عالم دین جو اپنے آپ کو عالم دین کہتا ہے اور حق بات اس کو پتہ تھی اور حکمت کے ساتھ اس نے لوگوں کو نہیں بتائی، تو اللہ نے فرمایا اس پر اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہے۔ وہ علم ایک طرف چلا گیا اس کا۔ حق بات کو چھپانے کا وبال یہ کہ اللہ کی لعنت کیا کم تھی، اللہ نے فرمایا فرشتوں کی بھی لعنت اس کے اوپر ہے۔ پڑھتے رہے رات دن نمازیں، پڑھتے رہے قرآن، اگر حق بات کو چھپا لیا، کوئی میرے مولا علی کے شان میں بکواس کرے، میں چپ بیٹھا رہوں، امام علی مقام کے لیے کچھ الٹا سیدھا بولے، نہیں اتنا تو ظلم نہیں ہوا تھا جتنا بیان کیا جاتا ہے، کون سی بات ہے؟ اہل بیت اطہار کے پاؤں میں اگر کانٹا بھی چبھے، ہم کہ نہیں کانٹا ہی چبھا تھا، اور حضور اللہ تعالیٰ فرما رہا حضور علیہ السلام سے متعلق پوری امت کے لیے، مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ تمہارا تکلیف میں پڑنا محبوب پر گرا گزرتا ہے۔ تمہارے پاؤں میں اگر کانٹا چبھے نا، تمہیں چھوٹی چھوٹی تکلیف پہنچے تو محبوب اس کو محسوس کرتا ہے۔ حضور ہماری تکلیف کو محسوس کریں، اور محسوس کر کے ہم گناہ کریں، حضور کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، حضور استغفار کرتے ہیں۔ جاؤ پوچھو علماء کرام سے کہ آقا علیہ السلام مزار اقدس میں کیا کر رہے ہیں۔ ہم یہاں گناہ کرتے ہیں، مزار اقدس میں آقا علیہ السلام ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ہمارا استغفار کرنا، حضور کا استغفار کرنا فرق ہے۔ حضور ہمارے لیے استغفار کریں، اور جب حضور کے اہل بیت کی باری آئے تو یہ کہا جائے کہ نہیں کربلا میں اتنا ظلم تو نہیں ہوا تھا، یہ بڑا چڑھا کے بیان کیا گیا ہے۔ یہ فقیر کہتا ہے پاؤں میں تلواریں، تیر، کانٹے چھوڑو، پاؤں میں اگر کانٹا بھی لگانا امام علی مقام کے، تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جب آقا علیہ السلام نماز میں امام علی مقام آپ کی پشت مار پہ سوار ہو جاتے تھے تو وہی آ جاتی تھی کہ سجدے کو لمبا کر دیں، سر نہ اٹھائیں کہ امام علی مقام آپ کی پشت پہ سوار ہیں۔ جب یہ از خود اتر جائیں کھیل کے، تب آپ سجدہ، عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، اللہ سجدے لمبے کروا رہا ہے کہ امام علی مقام کو کھیل میں تکلیف نہ ہو۔ تم کہ تو کربلا میں تکلیف نہیں ہوئی۔ اسی طرح صحابہ کرام کی بات آ گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ میں، چاہے ابوبکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خلیفہ چارم حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان چاروں سے متعلق جو ہے، کوئی کہ میں ایک کو مانتا ہوں باقی تین کو نہیں مانتا، باقی تین اسے قبول نہیں کریں گے، باقی تین اسے قبول نہیں کریں گے۔ ان کی آپس میں محبت ایسی ہے، ایک ٹکٹ دیتا ہے جنت کا تو دوسرا اس پہ مہر لگاتا ہے۔ بھائی معاملات ادھر ایسے چل رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ٹکٹ دیتے تو مولا علی کی مہر لگتی ہے تو جنت میں جائے گا۔ ان کی محبتیں ایسی ہیں کہ اپنے بچوں کے نام ایک دوسرے کے نام، بچوں کے نام پہ رکھے ہوئے ہیں۔ ان کی محبتوں کا عالم یہ ہے۔ آپ کو اور ہمیں یہ کون کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ اہل بیت کی محبت اگر دل سے نکل گئی کچھ نہیں بچنے والا۔ حضور علیہ آخری بات، حضور علیہ السلام فرمایا کہ میں تم سے اس بات پہ کوئی اجر نہیں مانگتا۔ کس بات پہ؟ کہ جو اللہ کا دین تم تک پہنچایا ہے، اللہ کی معرفت تم تک پہنچائی ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان تم تک پہنچائی ہے، یعنی بہت تکلیفیں اٹھا کے تم تک میں نے دین پہنچایا، مگر میں اس پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا کہ اس کے بدلے مجھے کچھ تم دو۔ فرمایا صرف ایک بات کے، صرف ایک بات کے، کہ میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، میری آل رسول کے ساتھ محبت کرنا، اور مجھے کچھ تم سے کچھ طلب نہیں کر رہے۔ اور دوسرے آپ کے الٹی سیدھی باتیں جو چینلوں میں بیٹھ کے بول رہے ہیں، یہ دجالی دور چل رہا ہے۔ آپ کو روزانہ نئے نئے فتنے سننے کو ملیں گے۔ کبھی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں بکواس ملے گی، کبھی خاتون جنت کی شان میں بکواس، وہ سن رہے ہیں آپ، وہ سن رہے ہیں۔ تو یہ وقت نمازیں بچانے کے زیادہ عقائد بچانے کا ہے۔
عقیدہ برا ہوا اور نمازیں پڑھتے رہے تو نماز کام آئے گی؟ عقیدے خراب پلید عقیدے کے ساتھ بیت اللہ چلے گئے، بیت اللہ کیا کرے؟ کچھ نہیں ہوگا، نہ وہ حج کام آئے گا، نہ نماز روزہ، کچھ کام نہیں آئے گا۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا، کیا شعر تھا مولانا محمد علی جوہر کا تھا غالباً، حج اچھا، روزہ اچھا، نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی۔ حج اچھا، روزہ اچھا، نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ یہ سب کچھ دینے کے بعد عاشق کہہ رہا ہے یہ سارے کام میں کر رہا ہوں پھر بھی اپنے کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ کہ نہ جب تک کٹ مرو میں شاہ بتا کی عزت پر، اینڈ بتا رہے ہیں، مال و دولت الگ چلا گیا، حج اچھا، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مرو میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا گواہ ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اپنے ایمان پہ خدا کو گواہ کیا ہے اس نے۔ یہ میسیج ہے، سمجھو اس کو آج کے دور کے حساب سے۔ نمازوں پہ مت پھولو، عبادات پہ مت پھولو۔ ابلیس خبیث اسی پہ مار کھا گیا، علم اور عبادت پہ مار کھا گیا، عقیدہ گیا اس کا۔ عقیدہ اگر ہاتھ سے نکل گیا، عقیدہ کس کا؟ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، اور کسی جماعت کا نہیں، صرف اہل سنت و جماعت کا عقیدہ۔ اور اہل سنت جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ جو صحابہ کرام کا عقائد، وہی ہمارا عقیدہ۔ جس کا عقیدہ صحابہ کرام کے عقیدے سے میچ کھائے گا وہی سنی اور پکا سنی ہے، آگے پیچھے کچھ نہیں، صرف سنی، پکا سنی، وہی کہلائے گا۔ تو اپنے عقیدے کو بچائیں اور دین اسلام کی تبلیغ اشاعت کا کام کریں۔ یہ وقت ہے کچھ کما کے جائیں یہاں سے، کوئی خدا جانے کل کس کو صبح نصیب ہوتی ہے اور کس کو نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہو جائیں۔